جدید دور میں کوئی باعث حیرت ہے نہیں ہے، آپ کا سیل فون، یہ موبائل فون دنیا کے دوسرے کونے سے سن بھی لیتا ہے، سن کر آپ کو سنا بھی دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا، وہ آواز کو کیچ کرتا ہے، وہ سنتا ہے، سن کر آپ کو سنا بھی دیتا ہے. اگر ایک کافر کی ایجاد میں یہ قوت ہے جو رب کی قدرت کا شاہکار ہے، پھر انکار کرنے والا عقل کا اندھا نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ عقل کا اندھا نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر معمولی سا آلہ دنیا کے دوسرے کونے سے سن بھی لیتے ہیں تو سنا بھی دیتا ہے. اور تیسرا طریقہ کار جس کو علامہ ابن قیم نے، یاد رکھیے علامہ ابن قیم ابن تیمیہ کا شاگرد ہیں، اور ابن تیمیہ کا مذہب وہ ہے جو سعودیہ کا مذہب ہے. مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ ابن قیم نے جلاء الافہام کتاب لکھی، اس پہ لکھا ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کے جس کونے میں بھی درود و سلام پڑھنے والا کوئی پڑھتا ہے، اس کا درود و سلام میں مصطفیٰ کریم خود سنتا ہوں. تین طریقہ کار ہوئے، ایک یہ کہ فرشتہ لے کے جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ فرشتہ وہاں کھڑا کیا کہے بلا سن لیتا ہے، اور تیسرا میرے نبی خود سماعت فرما لیتے ہیں. اس جگہ کسی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر حضور خود سنتے ہیں پھر فرشتوں کو پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے. جو چیز خود بندہ حاصل کر سکے وہ کوئی دوسرا آ کے پیش کر رہا ہے. میرے سامنے یہ پتیاں گلاب کی پڑی ہیں، میں پتی کو خود اٹھا سکتا ہوں، اور کوئی وہاں سے اٹھ کے آئے، آ کے اٹھا کے مجھے پتی پیش کرے، تو یہ تحصیل حاصل پہلے مجھے میسر ہے، پھر کسی دوسرے کو پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اس کی سادی سی مثال دے کے سمجھاؤں گا. یہاں پانی کا جگ بھی پڑا ہو اور قریب گلاس بھی پڑا ہو، مجھے پیاس محسوس ہو تو میں جگ کو پکڑوں، اس کے ہینڈل کو ہاتھ ڈالوں، تو میں امید رکھتا ہوں کہ حضرت جو قریب بیٹھے ہیں یہ مجھ سے پکڑ لیں گے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. ادھر پڑا ہوگا تو یہ پکڑ لیں گے، کہیں گے میں ڈال کے دیتا ہوں پانی آپ کو. ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں خود نہیں ڈال سکتا. پھر انہوں نے کیوں کہا؟ یہ کہتے جی تم خود بھی ڈال سکتے ہو، تمہارے ہاتھ ہیں، پیو. مگر انہوں نے ایسے نہیں کہا. میں نے ان کو ڈیمانڈ بھی نہیں کی، میں نے جگ کو پکڑا، انہوں نے فوراً میرے ہاتھ سے شاہ جی ٹھہرے میں ڈال کے دیتا ہوں. انہوں نے پانی ڈال کے مجھے پیش کر دیا، حالانکہ وہ میرے زیادہ قریب تھا، ان سے تو تھوڑا فاصلے پر تھا. گویا انہوں نے اس لیے کہ تقاضۂ ادب ہے کہ جو چیز میں خود حاصل کر سکتا ہوں پھر بھی پیش کی جائے، تقاضۂ ادب ہے کہ درود پیش کیا جاتا ہے. مگر آقا خود سن لیتے ہیں، رسول اللہ خود سماعت فرما لیتے ہیں، اور تقاضۂ ادب ہے کہ پیش کیا جاتا ہے. اور پھر دراصل جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ دو طریقے جو پہلے ہیں بھلا کون کون سے؟ ایک فرشتہ لے کے جاتا ہے، ایک فرشتہ لے کے جاتا ہے، اور دوسرا فرشتہ وہاں کھڑا سن لیتا ہے. یہ دونوں فرشتے جو بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں تو کس انداز سے؟ میرے نبی فرماتے ہیں، میں نے پوری حدیث بیان نہیں کی تھی، ایک جز بیان کیا، مکمل یوں ہے. وہ فرشتے یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے کیا سلام پیش کیا ہے؟ کیا بلا جو فلاں امتی فلاں کا بیٹا ہے. پھر آپ اللہ کی عزت کی قسم دے کے آپ کو سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے جب آپ نے محبت سے درود و سلام پڑھا تھا تو آپ کا ذکر گنبد خضرا میں ہو رہا تھا کہ نہیں؟ ہو رہا تھا نا. اور یہاں میں ایک بات ضرور یاد کروں گا کہ جب آپ اپنے جیسے کسی شخص کو سلام کرتے ہیں، آپ کا کلاس فیلو ہے، آپ کے محلے والا ہے، گلی والا آپ کا یار ہے، تو آپ کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. السلام علیکم یار، کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ہو؟ یہ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن جب اپنے استاد کو سلام پیش کرنا ہوتا ہے، اپنے شیخ کو پیش کرنا ہوتا ہے، جب اپنے باجی کو پیش کرنا، اپنی ماں کو پیش کرنا ہوتا ہے، پھر قدر ادب سے ایسے ہوتا ہے نا. پھر السلام علیکم کیا حال ہے، یوں پھر اپنے نہ استاد کو کہتے ہو، نہ اپنے شیخ کو کہتے ہو، نہ اپنے ابا کو کہتے ہو، نہ اپنی اماں کو کہتے ہو. وہاں آپ کا انداز
تھوڑا سا بدلا ہوا ہوتا ہے، جس میں ادب اور تعظیم کی چاشنی موجود ہوتی ہے۔ اگر تو اپنے استاد کو سلام عرض کرے تو ادب سے، اگر اپنے شیخ کو سلام کرے تو ادب سے، اپنے ابا کو سلام کرے تو ادب سے، اپنی اماں کو سلام پیش کرے تو ادب سے، سو جب امام الانبیاء کے حضور سلام پیش کرنا ہے پھر کس قدر ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا، جب بھی آپ درود و سلام تنہا بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں یا محفل میں بیٹھ رہے ہوں تو انداز وہ اختیار کیجئے کہ میرے سلام کو، شاید علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پہلے میں نے عرض کی نا 3 طریقہ کار، وہ فرماتے ہیں بعض وہ بلند مرتبت لوگ ہیں کہ جن کو اس سلام کو میرے نبی خود سنتے ہیں، اور بعض وہ جو کم مرتبے والے ہیں جن کے سلام کو پیش کیا جاتا ہے۔ کیا تو جانے کہ تیرے نبی تیرے سلام کو خود سنتے ہیں، پھر تیرا انداز کیا ہونا چاہیے، پھر تیرا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اور پھر میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے ایک ارشاد گرامی قدر ہے، جس کو علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے 18ویں پارے قد افلح المؤمنون کی پہلی آیت مبارکہ کے تحت نقل کیا ہے۔ وہ حضرت سیدنا علی مرزا کا ایک قول میں پہلے عرض کر دیتا ہوں، فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنا ارادہ ٹوٹنے سے، کہ میرا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، میرے رب کا پروگرام کچھ اور ہوتا ہے۔ میرا پروگرام کسی اور موضوع پہ گفتگو کرنے کا تھا، اور آپ نے درود و سلام میں سستی دکھائی تو اسی موضوع پہ گفتگو شروع ہو گئی، اور آپ کو یہی منظور تھا کہ اس موضوع پہ یہ گفتگو کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، علامہ ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے 18ویں پارے کی آیا مبارکہ قد افلح المؤمنون کے تحت نقل فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کہ حضور رسول مرشد رحمت عالم کا ارشاد گرامی قدر ہے، جب رب کائنات نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو جنت عدن کو حکم دیا کہ جنت میرے ساتھ گفتگو کر، یعنی اپنی معروضات کو پیش کر۔ تو جنت نے عرض کیا، اے رب کائنات قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے فلاح پا گئے۔ ایمان والے فلاح، فلاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کامیابی۔ عربی میں کامیابی کے لیے عموماً 2 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک فوز اور ایک فلاح۔ فوز اور فلاح میں یہ فرق ہے، فوز وہ کامیابی ہے جس کے لیے کامیابی حاصل کرنے والے کو کچھ تگ و دو کرنا پڑے۔ جس طرح میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا، گاڑی میں بیٹھا، پھر آپ کے پاس آیا، اس کو فوز کہتے ہیں کہ جس میں میری بھی محنت اور مشقت شامل ہے، یہ فوز ہے۔ فلاح وہ ہے جو بغیر محنت کے عطائے رب کائنات سے مل جائے، جس طرح مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت میسر آئی، یہ فلاح ہے۔ یعنی وہ کامیابی کہ جس کے بدلے میں کامیابی حاصل کرنے والے کو کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے، وہ فلاح ہے۔ تو جنت نے عرض کیا، رب کائنات قد افلح المؤمنون، گویا جو میرے اندر داخل ہو گیا وہ فلاح پا گیا۔ یعنی جنت میں رب کائنات جل وعلا نے جنت عدن میں، ساری جنتوں میں اس قدر انعامات کی بارش فرما رکھی ہے، جس طرح آپ یوں کہیں، میں زمانے کی مثال دیتا ہوں کہ جی ہمارے محلے میں فلاں بندہ وہ کامیاب ہو گیا بی ٹی ممبر بننے میں، وہ ایم پی اے یا ایم این اے بننے میں، کہ جی ایم این اے بن گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اس کے لیے وارے نیارے ہو گئے، اس کے لیے دولت کے دروازے کھل گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جنت نے کیا، جو میرے اندر داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اتنی نعمتیں تو نے میرے اندر رکھی ہیں، اتنی نعمتیں رکھی ہیں کہ داخل ہونے والا کامیاب۔ پھر میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وَلَكُمْ فِيهَا، تمہارے لیے جنت میں وہ ہوگا ما تشتہی، جو اشتہا، تمنا، بھوک، ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی، تیری زبان پر کلمات آئیں گے نہیں، اس سے پہلے تیرا رب تجھ کو عطا فرما دے گا۔ میں اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ میرا جی چاہے میں کوئی چیز حاصل کروں، میں پانی ہی کی مثال دیتا ہوں، مجھے ہلکی سی پیاس محسوس ہو، میرے جی میں خواہش پیدا ہو کہ میں کسی کو کہوں مجھے پانی پلاؤ، وہ پانی میں پہلے خواہش پیدا ہوگی، پھر کلمات زبان پر آئیں گے، میں ان کو ادا کروں گا، پھر دوسرے کی قوت سماعت اس کو کیچ کرے گی، سنے گی، پھر وہ اٹھے گا، پھر وہ جائے گا، پانی لے کے آئے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے تیرے دل میں خواہش پیدا ہوگی، وہ زبان پر کلمات آنے سے پہلے میں تجھے عطا کر دوں گا۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی میں خواہش پیدا ہوگی تمہارے مانگنے سے پہلے میں عطا کر دوں گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم طلب کرتے چلے جاؤ گے میں عطا فرماتا چلا جاؤں گا. جنت میں تو ہر نعمت میسر ہوگی. وہاں تو کوئی کسی قسم کی زحمت نہیں ہے، نہ ناک کی رینٹ ہے، نہ جسم کا میل کچیل ہے، نہ بدن کی بدبو ہے، نہ پیشاب و پخانہ ہے، کوئی زحمت ہے ہی نہیں ہے. اس لیے جنت نے کیا کہ مولا تعالیٰ جو میرے اندر داخل ہو گیا وہ فلاح پا گیا. یعنی وہ نعمتیں جن کے لیے اسے کسی مشقت کرنے کی بھی حاجت محسوس نہ ہوئی، بغیر مشقت کے سب کچھ میسر آ گیا. تو رب ذوالجلال نے جواباً فرمایا جنت سن، مجھے قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، قسم ہے میرے علو مرتبت کی، قسم ہے مجھے میرے اعلیٰ مقام کی، میں کسی بخیل کو تیرے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا. معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، کوئی بخیل جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا. اور اب جانتے بخیل کسے کہتے ہیں؟ وہ بدقسمت، وہ بدنصیب جس کو رب کائنات جل وعلا کوئی نعمت عطا فرمائے، وہ اس نعمت سے کسی کو فائدہ تو کیا دینا، خود بھی فائدہ نہ اٹھائے. اس نعمت کو ضائع کر دے، خود بھی فائدہ نہ اٹھائے، وہ بخیل کہلواتا ہے. کسی کے پاس مال و دولت اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی اور وہ مال و دولت پہ معاذ اللہ سانپ بن کے بیٹھ گیا، نہ خود کھایا نہ کسی اور کو دیا، حتیٰ کہ وہ موت کے منہ میں چلا گیا. یہ بے فائدہ ہوا. یاد رکھیے جو اعلیٰ ترین دولت ہے وہ علم دین ہے. میں نے کیا کہا؟ اعلیٰ ترین دولت علم دین ہے. یہ صرف نہیں کہ علماء ہی علم دین والے ہوتے ہیں، آپ کو بھی دین کا علم ہے. میرا اللہ فرماتا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو. تمہارا فرض منصبی ہے لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیتے ہو اور گناہ سے روکتے ہو. میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو، اور اللہ تعالیٰ توفیق کے مدد تو اپنے والدین کریمین کو سیدھی راہ کی ترغیب دوں. کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز بتاؤں، اور جس کو نماز کے مسائل کا علم نہیں میں وہ بتاؤں. آپ جانتے ہیں نا نماز فرائض کتنے ہیں، پتہ ہے نا، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، شرطیں کتنی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہے، وضو کس طرح کیا جاتا ہے. علم ہے نا آپ کو، گویا آپ بھی عالم ہیں، آپ کے پاس بھی علم ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام سے فرمانے لگے مجھے بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے. میں آپ سے یہ سوال کروں گا تو آپ فوراً اپنا ذہن دوڑائیں کہ محلے کے چودھری کی جانب، علاقے کیمپی یا MNA کی جانب، یا کسی ایسی ایجنسی کی جانب، یا کسی ایسی ویلفیئر سوسائٹی کی جانب کہ جو لوگوں کو کھانا پکا کے کھلاتی ہے. صحابہ کرام کا انداز عقیدت و محبت یہ تھا، وہ از خود فیصلہ نہیں کرتے تھے، میرے قریب آ کے حضور پیش کر دیتے تھے. میرے نبی نے سوال فرمایا بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے، تو صحابہ نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں. میرے نبی فرمانے کے سنو سب سے بڑا سخی ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ. سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. فرمانے کے اللہ تعالیٰ کے بعد میں مصطفیٰ سخی ہوں. فرمانے کے میرے بعد وہ سخی ہے جو میری تعلیمات کو آگے پھیلانے والا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، جس کے پاس جتنا علم ہے دین کا وہ نبیوں کی وراثت ہے. یہ وراثت آپ کو بھی ملی ہوئی ہے. علماء کو یہ ٹھیک ہے کسی کو کم وراثت ملی کسی کو زیادہ ملی، جس طرح دنیا کی دولت کسی کو کم ملتی کسی کو زیادہ ملتی ہے. جتنی دولت علم کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کو آگے پھیلانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا پہ لازم ہے. تو کنجوس کون ہوتے ہیں؟ اسی لیے جس کو اللہ نے علم دیا ہو اب علم کو آگے نہ پھیلائیں، قیامت کے دن اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی لگام دی جائے گی. وہ بخیل ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، جنت نے جب عرض کیا تو میرے اللہ نے کیا جواب دیا، میں کسی بخیل کو تیرے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا. پھر میں پوچھتا ہوں آپ بتائیے گا، مجھے سارے بتائیے گا، کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم اٹھائی ہے کسی اور جنت میں چلا جائے تو چلا جائے، جنت عدن میں بخیل داخل نہیں ہو پائے گا. سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی فرماتے ہیں کہ رسول رحمت نے فرمایا کہ الا انبئکم من ابخل الناس، میں تم کو نہ بتاؤں کہ سارے بخیلوں میں بدترین بخیل
سب سے بڑا بخیل کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ میں آپ سے پھر سوال کرتا ہوں، کیا جو سب سے بڑا بخیل ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ تو چھوٹا بخیل بھی داخل نہیں ہوگا، یہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے وہ کون ہے جس کے لیے زبان رسالت مآب سے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو زمانہ میں بدترین بخیل ہے، بہت بڑا بخیل ہے، جو جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے جواب دیا جو میرا ذکر سن کر مجھ پہ درود و سلام نہ پڑھے، جو میرا ذکر سن کر، میرا نام سن کر مجھ پہ درود و سلام نہ پڑھے، وہ بدترین بخیل ہے۔ میں بخیل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ بدبخت کہ جس کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہوں، پھر وہ نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکے، نہ خود استعمال کرے نہ کسی کو استعمال کرے، وہ بخیل ہے۔ اس سے بڑھ کر بخیل اور کون ہوگا؟ سوچئے ذرا، میرے نبی فرماتے من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ، جو مجھ پر ایک بار درود و سلام پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرما دیتا ہے۔